السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ہم جانیں گے آخر یہودی مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا کیوں چاہتے ہیں۔ یہودی فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیوں کر رہے ہیں؟ دراصل بھائیوں اور بہنوں، یہودی اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ہماری عبادت گاہ یعنی ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر ہو جائے۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ کو بتا دیں کہ ہیکل سلیمانی وہ عمارت تھی جو ہزاروں سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوائی تھی۔ یہودی اس میں عبادت کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے جب حد سے زیادہ اللہ کی نافرمانی کی اور ہمارے پیارے آقا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک ظالم بادشاہ مسلط کر دیا، جس نے ان کی عبادت گاہ یعنی ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم آپ کو بتا دیں کہ ہیکل سلیمانی دوبارہ تباہ ہوئی اور اب اس کی صرف ایک دیوار بچی ہوئی ہے۔ دراصل یہودیوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ مسجد اقصیٰ ہیکل سلیمانی کی جگہ بنی ہوئی ہے اور تابوت سکینہ ہیکل سلیمانی کے اندر رکھا ہوا تھا، وہ مسجد اقصیٰ کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی جگہ تیسری بار ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوگی تو اس کے بعد ہی ان کا مسیحا دجال آئے گا جو پوری دنیا میں حکومت کرے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر یہودی مسجد اقصیٰ کو گرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقیناً دنیا میں تیسری عالمی جنگ ہو کر رہے گی، جس میں سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کا ہوگا، کیونکہ یہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہیکل سلیمانی کی جو ایک دیوار باقی بچی ہوئی ہے، اس دیوار کے سامنے یہودی آج تک پھوٹ پھوٹ کر روتے چلے آ رہے ہیں۔ دراصل یہ دیوار یہودی دھرم کی سب سے مقدس دیوار مانی جاتی ہے۔ مذہب اسلام میں جو عزت خانہ کعبہ کو دی جاتی ہے، ٹھیک اسی طرح یہودی بھی اس دیوار کو احترام اور عزت دیتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، یہودی اس دیوار کے سامنے رو رو کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے سب سے پوتر بلڈنگ ہیکل سلیمانی تباہ ہو گئی اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکے، اور یہی وجہ ہے آج کے دور میں یہودی دھرم کی کچھ کٹر تنظیمیں بہت تیزی کے ساتھ اس بلڈنگ یعنی ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ مسجد اقصیٰ اسلام کی تیسری مقدس مسجد ہے، جو کہ مسجد حرم اور مسجد نبوی کے بعد گنی جاتی ہے۔ مسجد اقصیٰ وہی مسجد ہے جہاں ہمارے پیارے آقا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت کے سفر پر گئے تھے۔ مسجد اقصیٰ جہاں موجود ہے، بیت المقدس، اس شہر کے لیے دنیا کے سب سے بڑے دھرموں میں جنگ ہوئی، جس میں لاکھوں یہودی اور عیسائی اور مسلمان مارے گئے۔ بتانا یہ ہے کہ یہودی فلسطین مسلمانوں سے کیوں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ دراصل بھائیوں اور بہنوں، یہ اس وقت کی بات ہے جب سلطنت عثمانیہ پوری طرح سے ختم ہو گئی تھی۔ تب انگریزوں نے فلسطین اور بیت المقدس پر قبضہ کر کے وہاں یہودیوں کو رہنے کی جگہ دے دی، اور پھر کچھ وقت کے بعد 1948 میں یونائٹڈ نیشن نے فلسطین کو فلسطینی مسلمانوں اور یہودیوں کے بیچ میں بانٹ دیا اور یہ بات بتا دی کہ فلسطین صرف مسلمانوں کا ہی نہیں ہے بلکہ یہودیوں کا بھی ہے، اور جب یہودیوں کو پوری دنیا کا سپورٹ ملا تب یہودیوں نے فلسطین میں ایک الگ دیش بنانے کا اعلان کر دیا جو آج اسرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہودیوں اور مسلمانوں کے بیچ میں ایک جنگ ہوئی جس میں یہودیوں کی جیت ہوئی اور یہودیوں نے فلسطین کی 78% سے بھی زیادہ زمین پر قبضہ کر لیا، لیکن انشاءاللہ پھر کوئی صلاح الدین ایوبی آئے گا جو کہ فلسطین اور بیت المقدس کو فتح کرے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے لیے کتنی اہم ہے؟ یہ وہ مسجد ہے جس کا قرآن مجید میں 70 جگہ ذکر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسجد اقصیٰ کو ایک مبارک مقام دیا ہے۔ اس جگہ پر کئی نبی، رسول اور صحابہ دفن ہیں، اور معراج کی رات نبی علیہ السلام یہیں سے عرش پر اٹھائے گئے تھے۔ مسجد اقصیٰ کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور ہر مسلمان کا رشتہ اس وقت تک مسجد اقصیٰ سے قائم ہے جس وقت تک قرآن مقدس کی یہ آیت ہم سب کو آواز دے رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ
الی المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ بھائیوں اور بہنوں، بات کرتے ہیں فلسطین کے ایک ایسے مجاہد کی جس نے دونوں ٹانگوں سے معذور ہوتے ہوئے بھی یعنی کہ پیروں سے اپاہج تھا، لیکن پھر بھی اس نے اسرائیل کے فوجیوں کے ناک میں دم کر دیا تھا۔ میں بات کر رہی ہوں غازی ابو صالح کی۔ غازی ابو صالح جب 20 سال کے ہوئے تب اسرائیل نے ان کے علاقے غزہ پر دھبہ بول دیا۔ یہ سال 2008 کی بات ہے۔ اس حملے میں ابو صالح بہت زخمی ہوا تو اس کی دونوں ٹانگیں کاٹنی پڑی، مگر اس کے باوجود بھی اس ہمت والے نوجوان نے حوصلہ نہیں ہارا، مزدوری کو شکایت دی اور پھر مسجد اقصی کو بچانے کا ارادہ لے کر میدان میں اترا۔ اس نے ایک گلیل بنا کر رکھی تھی جس میں وہ اسرائیل کے فوجیوں کو پتھر گھما کر مارتا۔ وہ سارا دن اسلام کے دشمنوں کو پتھر مارتا رہا اور آخرکار شام کے وقت شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو گیا۔ اس طرح یہ دونوں ٹانگوں سے معذور ابو صالح کئی طاقتور اسلامی دیشوں سے آگے نکل گیا۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک اور مجاہد اسلام کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں جنہیں خالد بن ولید کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسے مجاہد اسلام کا نام ہے جس سے آج بھی دنیا کانپتی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ خالد بن ولید کے اوراق کو یعنی پنوں کو بند کر کے رکھ دیا جائے، کبھی انہیں نہ اٹھایا جائے، کبھی ان کی تاریخ کے پنوں کو نہ پڑھا جائے، ان کی سیرت نہ پڑھی جائے، ان کی سیرت کا مطالعہ نہ کیا جائے، اس لیے کہ معلوم ہے کہ اچھوں کی سیرت کو پڑھنے کے بعد اثر ضرور آتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کو مجاہد اسلام ہیں۔ ایسے مجاہد صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیف کہا ہے، یعنی یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 125 جنگوں میں شرکت کی، لیکن میں آپ کو بتاؤں انہوں نے 125 جنگوں میں سے ایک میں بھی شکست نہیں کھائی۔ جن علاقوں کو آپ نے فتح کیا، آج تک وہ علاقے کبھی بھی کافروں کے ہاتھ میں نہیں گئے۔ آج سے 1400 سال پہلے حضور کے گزر جانے کے بعد بھی وہ علاقہ کبھی کافروں کے ہاتھ نہیں گیا۔ یہ ہے حضرت خالد بن ولید۔ اور ہماری مسجد اقصی وہ مبارک جگہ ہے جہاں سے ہمارے پیارے آقا حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کے سفر پر جانے سے پہلے تمام نبیوں کی امامت فرمائی۔ مسجد اقصی کو یہ یہودی سمجھتے ہیں کہ یہ جگہ ہمارے باپ دادا کی جگہ ہے اور ہم اس کو لے کر ہی رہیں گے، کیونکہ مسجد اقصی کو شہید کرنے کے بعد جب یہ یہودی اس جگہ پر ہیکل سلیمانی بنائیں گے تو ان کے کہنے کے مطابق ان کا مسیحا دجال آئے گا اور یہ یہودی دجال کی قیادت میں پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکل جائیں گے۔ اسی لیے ان کا منصوبہ یہ ہے کہ کسی طرح مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے اور ہیکل سلیمانی کی بنیاد رکھ دی جائے۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اگر یہودیوں نے مسجد اقصی کو شہید کرنے کی کوشش کی تو ہر مسلمان یہودیوں کے خلاف ہو جائے گا اور یہودیوں سے جنگ کرنے کے لیے نکل جائے گا، تو اس طرح ایک تیسری عالمی جنگ قائم ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے یہ یہودی مسجد اقصی کی بنیاد کو کھوکھلا کر رہے ہیں کہ کسی طرح مسجد اقصی اپنے آپ ہی گر جائے اور شہید ہو جائے اور یہ لوگ سب سے کہہ سکیں کہ یہ ایک قدرتی آفات تھی۔ اور ایک یہ وجہ ہے جو یہ یہودی ہماری مسجد اقصی کو شہید کر دینا چاہتے ہیں اور اس کی جگہ پر ہیکل سلیمانی کو دوبارہ بنانا چاہتے ہیں۔ چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام جب مصر کے حاکم بنے تھے تو یہودی ہجرت کر کے مصر آ گئے تھے، لیکن جیسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام اس دور فانی سے کوچ کر گئے تو یہودی کے پیر مشن میں بہت سارے مظالم یعنی بہت ظلم ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو لے کر دوبارہ فلسطین چلے جائیں، اور اس طرح فلسطین میں دوبارہ یہودی آباد ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صندوق بھی عطا کیا تھا جس صندوق کو صندوق سکینہ بھی کہا جاتا ہے اور تابوت سکینہ بھی کہا جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، وہ صندوق اتنا مقدس تھا کہ اس صندوق کو لے کر بنی اسرائیل جب بھی کسی جنگ میں جاتے تو اس صندوق کو آگے رکھ کر اللہ سے دعا مانگتے تو وہ لوگ اس جگہ کو فتح کر کے رہتے۔ اسی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام نے اس صندوق کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل بنانے چاہی۔ اس ہیکل کے اندر تابوت سکینہ کو رکھ دیا جائے اور اللہ کی
عبادت کی جائے، لیکن داؤد علیہ السلام اس کام کو پورا نہ کر سکے اور وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تعمیر کو مکمل کر دیا۔ اسی وجہ سے اس ہیکل کو ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس دار فانی سے کوچ کر گئے تھے تو یہودیوں نے فتنہ فساد پھیلانا شروع کر دیا اور جادو تک سکھانا شروع کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے یہودی آپسی لڑائیوں میں الجھنے لگے اور انہی آپسی لڑائیوں کی وجہ سے ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک حصہ شمالی فلسطین اردن میں بنا اور دوسرا حصہ جنوبی فلسطین میں بنا۔ اسی طرح سے دو ریاست وجود میں آئی، پہلی ریاست اسرائیل اور دوسری کو یہودی کہا گیا۔ لیکن جب ان کے فتنے فساد حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے بابل کے بادشاہ وقت نصر کی صورت میں ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ وقت نصر نے پورے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اس جنگ کے دوران ہیکل سلیمانی بھی شہید ہو گئی اور وقت نصر تابوت سکینہ کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ لیکن اس کے بعد سائرس دی گریٹ نے اس جگہ کو دوبارہ آباد کیا اور یہودی کو یہاں پر لا کر دوبارہ آباد کرنا شروع کر دیا۔ لیکن یہودی اس بار بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے اور اس بار تو انہوں نے حد ہی کر دی۔ انہوں نے اللہ کے نبیوں تک کو شہید کرنا شروع کر دیا اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سازشوں کے ذریعے سولی پر لٹکانے کی کوشش کی۔ لیکن جیسا کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اس بار رومی بادشاہ ٹائس کی صورت میں یہودی پر اللہ کا عذاب برسا اور اس بادشاہ نے اس بار ایسا حملہ کیا کہ پورے یروشلم کو تباہ کر دیا اور پھر سے دوبارہ ہیکل سلیمانی بھی تباہ ہو گئی۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب سائرس دی گریٹ نے یروشلم میں یہودی کو دوبارہ آباد کیا تھا اور دوسری بار جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر کروائی تھی اور تابوت سکینہ کو بھی دوبارہ ہیکل سلیمانی میں لا کر رکھ دیا تھا، لیکن جب رومی بادشاہ ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ کر دیا تو اس کے بعد تابوت سکینہ ایسا غائب ہوئی کہ آج تک کسی کو نہیں پتا چل سکا کہ آخر تابوت سکینہ گئی کدھر۔ اسی لیے یہودی تابوت سکینہ کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں اور یہودی پھر سے در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگے ہیں۔ جب حضرت عمر کا دور آیا اور انہوں نے یروشلم کو فتح کیا تب حضرت عمر نے یروشلم میں مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا تھا۔ اس کے بعد پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ حکومت سے یہودی ریاست کے قیام کی حمایت حاصل کر لی اور اس کے بعد 12 مئی 1948 میں ایک ناجائز ملک وجود میں آیا جس کو ہم اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں۔ یہودیوں کے مطابق جس جگہ مسجد اقصیٰ بنی ہوئی ہے اسی جگہ پہلے ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے یہودی اقصیٰ مسجد کو کسی وجہ سے شہید کرنے کی تیسری دفعہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح یہودی عقیدے کے مطابق ان کے مسیحا دجال کا عروج ہو گیا، یعنی اس طرح ان کا مسیحا دجال آ جائے گا۔ دجال کے آنے کی تفصیلی ویڈیو میں نے اس ویڈیو کے کمنٹ میں پن کر دی ہے کہ آخر دجال کون سے فتنے برپا کرے گا اور اس کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ پھر اسی جگہ پر واپس آتے ہیں۔ جب سے اسرائیل بنا ہے تب سے ہی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن فلسطین کے مسلمان بھی دلیر ہیں جو ڈٹ کر یہودیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کے ذہن میں بھی شاید یہ خیال آتا ہوگا کہ آخر یہ جنگیں کیوں ہوتی ہیں اور یہودی بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ پر اپنا دعویٰ کیوں کرتے ہیں اور اس پر قبضہ کیوں کرنا چاہتے ہیں، جبکہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ تو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور عبادت گاہ ہے۔ یہ ساری باتیں آپ ضرور سمجھ جائیں گے انشاءاللہ کہ مسجد اقصیٰ ہیکل سلیمانی کی جگہ پر بنی ہوئی ہے یا نہیں، اور پھر یہ ہیکل سلیمانی کیا ہے۔ اس بارے میں جاننے کے لیے ہمیں تابوت سکینہ کے بارے میں جاننا ہوگا۔ تابوت سکینہ ایک صندوق کا نام ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ملا تھا، جو ایک کے بعد دیگر ہر نبی کے پاس پہنچتا رہا اور سلسلہ در سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک ہی پہنچا۔ اس صندوق میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بہت سارے نبیوں کی نشانی موجود ہے اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات کی
اوریجنل کاپی اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی رکھا ہوا ہے۔ اس صندوق کو یہودی بہت مبارک مانا کرتے ہیں اور انہیں جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے تو یہ اس صندوق کو سامنے رکھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے تھے تو اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لیے ایک محل بنوایا اور اس میں رہنے لگے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ میں تو پکے محل میں رہ رہا ہوں مگر میری قوم کی سب سے قیمتی چیز تابوت سکینہ ایک کچے خیمے میں رکھی ہے، لہٰذا آپ نے ایک عبادت گاہ بنوانا شروع کر دی اور اسے مکمل کر کے اس میں تابوت سکینہ رکھا اور تمام یہودی اس میں عبادت کرنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی رسول آئے ہیں سب حق پر تھے اور ان کی امتوں میں ولی اللہ بھی پیدا ہوئے، لیکن ان سب کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ جب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ان کا کلمہ پڑھنا اور ان کی پیروی کرنا، یعنی حضور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد کسی اور کو نبی کی پیروی نہیں کی جائے گی اور پوری دنیا میں شریعت محمدیہ قائم ہوگی، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، یعنی شریعت محمدیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عمل کریں گے۔ اسی طرح جب تک یہودی اپنے نبی کی پیروی کرتے رہے تب تک اللہ رب العزت ان کی دعائیں قبول کرتا رہا اور تابوت سکینہ کی برکت سے ان کو بہت کامیابی حاصل ہوئی۔ مگر جب ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تب انہوں نے ہمارے پیارے آقا حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے انکار کر دیا اور ان کی بہت سی بے ادبی کی۔ تب اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل کیا اور ان پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا، ان سے لاکھوں کروڑوں یہودیوں کو قتل کر دیا اور ہیکل سلیمانی کو بھی توڑ دیا اور اربوں یہودیوں کو غلام بنایا۔ اب یہودیوں کے پاس ان کا کوئی ملک نہیں بچا تھا، یہ دنیا میں در بدر بھٹک رہے تھے۔ ان کے در بدر بھٹکنے کے قریب 1900 سال بعد جب مصر یدھ ہوا اور فلسطین پر برٹین کا قبضہ ہوا تب اس نے فلسطین کی جگہ میں یہودیوں کا ایک ملک اسرائیل بسا دیا اور دنیا بھر کے یہودی وہاں جمع ہو گئے، جو کچھ عرصے کے بعد ایک طاقتور ریاست بن کر ابھرا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ مسجد اقصیٰ ہیکل سلیمانی کی جگہ پر بنی ہوئی ہے، اسی لیے وہ مسجد اقصیٰ کو توڑ کر وہاں ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں اور پورے فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن بھائیوں اور بہنوں، ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کیونکہ مسجد اقصیٰ پہلے بنائی گئی اور ہیکل سلیمانی اس کے قریب 900 سال بعد بنایا گیا تھا، کیونکہ ہمارے پیارے آقا حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد حرم ہے اور دوسری مسجد حرم کی قریب 40 سال کے بعد بنائی گئی تھی، وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ مسجد حرم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور اس کے 40 سال کے بعد حضرت یعقوب بن اسحاق علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی، پھر اس کے قریب 1000 سال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی مرمت کرائی۔ تو اب معلوم ہوا کہ مسجد اقصیٰ اور ہیکل سلیمانی کے بیچ قریب 1000 سال تک کا عرصہ ہے اور یہودیوں کے سارے دعوے جھوٹے ہیں اور بیت المقدس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنوایا تھا، جس کی طرف رخ کر کے کئی ہزار نبیوں نے نماز پڑھی اور ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے بھی کئی سال بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا سے خانہ کعبہ کو اللہ رب العزت نے قبلہ بنا دیا۔ القدس بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی عظمت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 سفر کرو تو عبادت کی نیت سے کرو، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ، ان کا سفر کرنا بھی عبادت ہے۔ بیت المقدس ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا تحفہ ہے ہمارے لیے، جس کو آج یہودی توڑنے کی کوشش میں ہیں اور یہ 57 اسلامی ملک خاموش ہیں۔
ہم سے جو کچھ ہو سکے ہم کریں، کم سے کم یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ رب العزت ان 57 اسلامی ملکوں کو صلاحیت دے بیت المقدس کو فتح کرنے کی اور اسرائیل کا خاتمہ کرنے کی۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ اسرائیل کوئی دیش نہیں ہے بلکہ فلسطین کے مسلمانوں سے چھینا ہوا حصہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی رب العزت بہت جلد ان ظالموں کا خاتمہ فرمائے گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، لہٰذا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ اس کا بائیکاٹ کر سکیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کریں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔